بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں آپ سے ڈاکٹر مفتی محمد اسحاق مخاطب ہوں۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں پنڈورا بکس یا پنڈورا لیک کے جامنے سے نام سے ایک مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس میں زیادہ تر آف شور کمپنیاں کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کچھ آف شور کمپنیوں کے متعلق وضاحت کروں گا کہ آف شور کمپنیاں کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور کون سے ممالک ہیں جو آف شور کمپنیوں کی پرورش کر رہے ہیں، جہاں پر کثرت سے آف شور کمپنیاں پائی جاتی ہیں، اور آف شور کمپنیاں کیوں بنائی جاتی ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کا بھی ذکر ہوگا۔ اور دوسرا، آخر میں آپ کو یہ بھی بیان کریں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے آف شور کمپنیاں کیا جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ ان سب باتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، اور ساتھ ساتھ میری یہ بھی گزارش ہے کہ جو حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکیں۔ خصوصی طور پر ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے عصر حاضر کے مسائل کا حل بھی بتائیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو اسلام کے بیسک بنیادی احکامات ہیں ان سے متعلق بھی آپ کو آنے والے دنوں میں بتاتے رہیں گے۔ جناب، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آف شور کمپنیاں کیا ہیں۔ آف شور کمپنیاں ایک قسم کی کاروبار کرنے کے لیے کمپنیاں ہیں، اور ان کی سادہ سا تعریف یہ ہے کہ یہ ان ممالک میں بنائی جاتی ہیں جس کا اونر، جس کا مالک جو ہے اس ملک کا رہائشی نہ ہو، شہری نہ ہو۔ مثال کے طور پر پاکستان کا آدمی پاکستان میں آف شور کمپنی رجسٹرڈ نہیں کروا سکتا، برطانیہ کا شہری جو ہے وہ برطانیہ میں آف شور کمپنی نہیں رجسٹر کروا سکتا، یہ وہ دوسرے ممالک میں جا کر رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آن شور کمپنیاں ہوتی ہیں۔ آن شور کمپنیاں کاروبار کرنے کے لیے وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جس میں جس کا مالک یا جس کا اونر جو ہے اسی ملک کا رہائشی ہو، اسی ملک میں رہنے والا ہو۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ آف شور کمپنیاں کیوں بنائی جاتی ہیں، اس کے مقاصد اور آبجیکٹو کیا ہیں۔ یہ بات ذہن کے اندر ہے کہ آف شور کمپنیوں کی بیسک بنیادی طور پر دو وجہوں سے بنائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس بچانے کی خاطر یہ کمپنیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنا سرمایہ ان کمپنیوں کے ذریعے سے ان ممالک میں لے کر جاتے ہیں جہاں ٹیکس کی ان کو چھوٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاروبار کرنے کے اوپر اگر پاکستان میں 5% ٹیکس لگتا ہے، تو آپ آف شور کمپنی کے ذریعے سے آئی لینڈ میں یا برٹش میں یا پاناما میں جا کر رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس کا ہاف ٹیکس بھی نہیں ہوتا۔ اس سے ٹیکس بچانے کا اسی وجہ سے اس آف شور کمپنی کو ٹیکس ہیون کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے سرمایہ کو خفیہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر اکثر ممالک میں اپنا سرمایہ جو ہے وہ جو وہاں کا ادارہ ہوتا ہے اس کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ FBR میں اپنا سرمایہ جو ہے وہ ریٹرن کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ممالک میں بھی سرمایہ شو کرنا ہوتا ہے، لیکن جو آف شور کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں ان کو اپنا سرمایہ یا سورس آف انکم جو ہے اس کو ظاہر نہیں کرنی پڑتی۔ تیسرا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رقم ان کمپنیوں کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ منتقل ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ایک وہاں کا بینکاری سسٹم جو ہے آف شور کمپنیوں کے اونرز کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف یا ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا سرمایہ منتقل کر سکیں۔ اس آف شور کمپنیوں میں قانونی پیچیدگی بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آن شور کمپنیاں ہوتی ہیں اس کے اونرز کو اور مالکان کو بہت سی قانونی پیچیدگیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ان کو بڑے بڑے گارنٹی والے بانڈ دینے پڑتے ہیں، اور بڑی بڑی اپنے اوپر جو ہے انسٹرکشن یا ہدایات یا شرائط لاگو کروانا ہوتی ہیں۔ تو ان سب سے بچنے کی خاطر آف شور کمپنیاں اس لحاظ سے بھی بہتر ہوتی ہیں۔ اب رہا سوال کہ یہ آف شور کمپنیاں کن ممالک میں بنائی جاتی ہیں۔
یا کیوں سب سے پہلے یہ کہ کیوں بنائی جاتی ہیں جی؟ یہ سرمایہ کیوں لوگ منتقل کرتے ہیں جی؟ یہ وہ لوگ منتقل کرتے ہیں جہاں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، جہاں کے سیاسی یا معروضی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، لوگ وہاں سے اپنا سرمایہ اٹھا کر ان ممالک میں لے جاتے ہیں جہاں ان کے سرمایہ کو اور ان کے کاروبار کو اور ان کے اس دولت اور دھن کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ یہ مقصد ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آف شور کمپنیوں کے کون سے ممالک مشہور ہیں جی؟ کیوں یہ لوگ جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں؟ یہ تو تذکرہ کچھ آپ کو کر دیا ہے۔ پاناما پیپرز آئے تھے تو سب سے زیادہ جو شہرت کی حامل ریاست ہے وہ پاناما کی ہے۔ پاناما میں کثرت کے ساتھ آف شور کمپنیاں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا نیومن ہے جی۔ تیسرا آئی لینڈ ہے جس کو ورجن آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اسکاٹ لینڈ بھی اس سلسلے میں آف شور کمپنیوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ برطانیہ بھی اس سلسلے میں آف شور کمپنیوں کے حوالے سے مشہور ہے جی۔ اب رہا کیا یہ سرمایہ یہ دولت کا چھپانا یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے کرتا جاؤں جی۔ اسلام وہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو حق ملکیت دیتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں سوشلزم یا اشتراکی نظام جو ہے وہ حق ملکیت نجی حق ملکیت یا فرد کی حق ملکیت کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو ہر شخص کو ملکیت کا حق دیا ہے، اور اس کے متعلق یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کھاؤ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو جی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کر دیا اور سود جو ہے اس کو حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے بہت سی جو حرام مال ہے اس کی بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں۔ حرام مال کی قسموں میں سے لوٹ مار کا مال ہے، چوری کا مال ہے جی، رشوت کا مال ہے، جھوٹی گواہی کے دینے سے رشوت حاصل کرنا، یا اسی طریقے سے کسی آفیسر کا یا جج کا وہ غلط فیصلہ دینا اور اس کے بدلے میں تحائف یا رشوت حاصل کرنا، خیانت، کاروبار میں خیانت، بددیانتی کرنا، یہ بھی حرام مال کی قسموں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے حرام کام کر کے ان کے عوض میں کوئی معاوضہ حاصل کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے فرائض کو صحیح طریقے سے سر انجام نہ دینا، مثال کے طور پر کوئی ملازم ہے تو وہ ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا تو اس شخص کے جو اموال ہیں وہ بھی حرام مال کے زمرہ میں آتے ہیں جی۔ یہ تو خاص قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست میں وہاں کے رہنے والوں پر کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، تو مسلمان ریاست میں مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسلامی قوانین کی پاسداری کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا کہ اولو الامر جو ہیں تم ان کی اتباع کرو۔ تو اولو الامر سے مراد یہ ہمارے حکام ہی ہیں۔ تو جو قانون یا لا یا ایکٹ وغیرہ منظور کیے جاتے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہر شہری کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اور ٹیکس دینا کیوں ضروری ہے؟ ٹیکس دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ ٹیکس کے ذریعے سے پاکستان میں جو فلاحی ریاست کے جو مقاصد ہیں وہ پورے کیے جا سکیں۔ تو ٹیکس دینا یہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ کو دیکھ لیجیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ کو دیکھ لیجیے، وہاں ٹیکس کے نظام اصلاحات لائی گئی تھی اور ٹیکس کو لازم قرار دیا گیا تھا جی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے تو واضح کر دیا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی۔ اس پر حضرت سعد بن نبی وقاص کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے جی۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا اے سعد اپنا کھانا پاکیزہ رکھ اور حلال کھا، حلال کی کمائی کر،
تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ تو مستجاب الدعوات کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی شرط بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ حلال کا کھانا ہو اور پاکیزہ کھانا ہو جی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اس نے لمبا سفر کیا ہوا ہے، اس کا حال بڑا پراگندہ ہے، اس کا چہرہ جو ہے غرد آلود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عاجزی ظاہر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسے دعا قبول کرے، جبکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا اوڑھنا بھی حرام کا ہے، اور وہ حرام کے مال میں پلا ہوا ہے۔ تو حرام کے مال کی احادیث مبارکہ میں، قرآن میں بہت سے مقامات پر مذمت کی گئی ہے جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس میں انسان اس بات کی طرف توجہ نہیں کرے گا یا نہیں دیکھے گا کہ جو مال مجھے مل رہا ہے کیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو یہ آج کا زمانہ جو ہے ہمارے ہاں اس کو مادیت کا دورہ کہا جاتا ہے۔ ہر شخص کو رزق اکٹھا کرنے کی فکر ہے، دولت کمانے کی فکر ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا گوشت دوزخ کا سب سے زیادہ مستحق ہے جس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو جی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو حرام مال کی احادیث مبارکہ میں کثرت سے مذمت کی گئی ہے جی۔ اب رہا کہ حرام مال کمانا اور اس مال کو چھپانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جی۔ ایک تو پہلا گناہ یہ کیا کہ حرام مال اکٹھا کیا، ٹیکس کا، کرپشن کا، رشوت کا، بدعنوانی کا، بددیانتی کا، یا حکومتی خزائن کو لوٹا یا عوام کے جیبوں کو لوٹا، یہ سب مال جو ہے یہ حرام کا ہے۔ اس حرام کے مال کو اکٹھا کیا، پھر اس کو چھپائے رکھا، اور پھر اس کے اوپر تیسرا گناہ یہ بھی کیا کہ اس کے اوپر ٹیکس بھی نہ دیا جی۔ یہ جو آف شور کمپنیاں ہوتی ہیں عمومی طور پر انہی مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہیں جی، کہ حرام مال اس میں اکٹھا کیا جاتا ہے، رشوت کا مال ہوتا ہے، ککس کا مال ہوتا ہے، کرپشن کا مال ہوتا ہے، اور اس میں بددیانتی کا مال ہوتا ہے۔ ان مال کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان مال کو اپنے نام سے شو نہیں کیا جاتا، ظاہر نہیں کیا جاتا، اور پھر اس مال کو ان ممالک میں لے کیا جاتا ہے جن ممالک میں یہ کمپنیاں آف شور بنائی جاتی ہیں۔ تو حضرات محترم، اسلامی نقطہ نظر سے یہ آف شور کمپنیاں اس وقت تک جائز نہیں ہیں جب تک یہ سرمایہ لیگلی، قانونی طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف منتقل نہ کیا جائے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف اگر یہ سرمایہ منتقل کیا جائے تو پھر اس صورت میں یہ آف شور کمپنیاں بالکل جائز ہیں جی۔ شکریہ، والسلام۔